السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا ہم مسلم ہیں یا فرقہ پرست؟ دوستو، آج کسی بھی مسلمان سے پوچھو آپ کون ہو، وہ بولے گا میں دیوبندی ہوں، دوسرا بولے گا میں بریلوی ہوں، تیسرا بولے گا میں شیعہ ہوں، چوتھا بولے گا میں وہابی ہوں۔ مسلم کہنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں۔ وائے؟ کیوں؟ لماذا؟ سوال۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اوپر سے دلائل دیتے ہیں۔ یہ جو مفتی طارق مسعود ہے، کہتا نہیں خود کو اہل سنت والجماعت کہلواؤ، اور پھر اس کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ پوچھو کون سا فرقہ ہے؟ بولے گا میں دیوبندی ہوں۔ ان لوگوں کو قرآن ہضم نہیں ہوتا۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، ان کو یہ نام ہضم نہیں ہوتا۔ آپ ان کو بتاؤ فرقہ پرستی اسلام میں حرام ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے فرقے کر دیے دین میں اور خود گروہ در گروہ بن گئے، اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خوش ہو رہے ہیں نا دیوبندی بریلوی، ہم جیسا تو عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں۔ او بھائی رسول اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سو وٹ؟ کیا رسول اللہ جو آپ کو قرآن دے کے گئے، آپ نے اس پہ عمل کیا؟ اب میں ابو جعفر تنولی، میں کہوں میرے والدین زندہ باد، میرے والدین زندہ باد، اور میرے والدین مجھے کہیں بیٹا اٹھ کے مجھے ایک گلاس پانی دے دو، اور میں اپنی جگہ سے ہلوں نہ اور باہر جا کے لوگوں میں نعرے ماروں میرے والدین زندہ باد، یہ کام ان کا ہے۔ کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، رسول اللہ زندہ باد، اور رسول اللہ نے جو قرآن دیا جس میں لکھا ہے فرقے بنانا حرام ہے، اس کو نہیں مانتے۔ اندازہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے لست منہم فی شیء، رسول اللہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تا قیامت تک کے لیے حکم ہے، تا قیامت تک کے لیے۔ رسول اللہ دن قیامت شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ ان لوگوں نے، یہ میری امت، اس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ یہ بڑے بڑے ملے ہیں، سروں پہ بڑے بڑے امامے رکھے ہوئے، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، وہابی تو وہ دوپٹہ پہنتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ، میرے ذہن میں تھا لفظ، وہ جو لال رنگ کا دوپٹہ پہنتے ہیں نا وہابی، سعودیہ کے، یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے دوستو، آپ کے گھر میں آپ کے والدین، آج سے وعدہ کرو اپنے گھر سے صفائی شروع کرو گے، اپنے امی ابو کو بتاؤ، بہن بھائیوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ، ہم دیوبندی نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم سلفی وہابی نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلم ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین۔ یعقوب علیہ السلام، کتنا بڑا نام، دیکھو وفات کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ موتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر کیا اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مسلمانی کی حالت میں بطور مسلم مرنا۔ کیا آج ہمارے خاندان کے لوگ بطور مسلم مر رہے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ بلڈ پریشر، شوگر اور مختلف دل کی بیماریاں، ہمارے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں یا آپ کے خاندان میں جو ہوتی ہے نا فوتگیاں،
آپ دیکھ لو ارد گرد، ہر کوئی کسی نہ کسی فرقے سے جڑا ہوا ہے، میں حنفی، میں مالکی، میں شافعی، میں حنبلی، میں فلانا، میں ڈمکا، میں یہ، میں وہ. مسلم ایک بھی کہلوانے کو تیار نہیں ہے. اللہ پوچھے گا دن قیامت، کیا تجھے میرا یہ نام پسند نہیں آیا؟ اور تو دنیا کی زندگی میں بولا کرتا تھا ہم بریلوی ہیں، بریلوی، حنفی، رضوی ہیں، ڈائلاگ مارتا تھا. کیا بات ہے، آج تیری زبان نہیں چل رہی، تیری نظریں جھکی ہوئی ہیں، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ آج تو گونگا کیوں بن گیا ہے؟ کہاں ہیں تیرے فرقے کے لوگ؟ تیرا فرقہ کہاں ہے؟ میں نے تو تجھے فرقہ بنا کے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تو تجھے مسلم کا نام دیا تھا. میرا دیا ہوا نام تجھے پسند نہیں آیا؟ دوستو عقلی دلیل دیتا ہوں. آپ مجھے گفٹ دیتے ہو، مثال دے رہا ہوں، آپ مجھے گفٹ دیتے ہو، میں اس کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کچھ عرصے بعد ابو جعفر تنولی کو جو ہم نے گفٹ دیا تھا اس کو پسند نہیں آیا، اس نے اٹھا کے کونے پہ رکھ دیا، بس دیکھا ایک نظر اور رکھ دیا. آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ یار ہم نے اتنی چاہت سے، اتنے پیار سے اس بندے کو گفٹ دیا، تحفہ دیا، اور اس نے اٹھا کے اس کی بے قدری کی، اٹھا کے کونے پہ رکھ دیا. یہ کام آپ کر رہے ہو. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے یہ نام آپ کو گفٹ کیا، تحفہ دیا یہ نام، لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے اس نام کو اٹھا کے کونے پہ رکھ دیا. ہم دیوبندی، ہم بریلوی، ہم فلانا، ہم شیعہ ہیں، علی کے شیعے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ؟ اپنے گھر سے آج سے وعدہ کرو، اپنے گھر سے بسم اللہ کرنی ہے، ٹھیک ہے میری جان؟ میری بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں ابو جعفر تنولی تھوڑا سا آپ نے چوتھا گیئر لگا دی ہے. میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں درد ہے. جس طرح بچہ سگریٹ پیے نا تو ماں باپ دیکھتے ہیں تو ان کو درد ہوتا ہے نا، یار یہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کے لنگز، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، اس کا دل کمزور ہو جائے گا. اب اس کو تو نہیں پتا، وہ تو جوانی کے زور میں 15 16 17 18 سال کی ایک ہوتا ہے نا، وہ تو اس میں لگا ہوا ہے. لیکن گہرائی ماں باپ جانتے ہیں. آپ میرے اپنے ہو، اسی وجہ سے میرے دل میں درد ہے. میں آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اور لوگ پھر بھی ایسے ظالم ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آیات کا. کہتے ہیں ابو جعفر تنولی کو مت سنو. کیوں؟ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ہمیں بخاری کی روایتیں نہیں سناتا، جب دیکھو قرآن کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیا کہو گے بری محفل میں؟ ہم مسلم ہیں، دیٹس اٹ. جس کا منہ بنتا ہے بننے دو، جو ناراض ہوتا ہے ہونے دو. وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو گیا نا ناراض تو بیٹا پھر کام خراب ہے. ٹھیک ہے میری جان، اجازت. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. میرا یہ دوسرا چینل ہے، اس کو بھی لائک سبسکرائب کرو. پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.